بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی نماز تراویح میں قرآن پاک کا جو حصہ تلاوت کیا جائے گا اس کی ابتدا دوسرے پارے کے دوسرے ربع سے ہوتی ہے، جس کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں: لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ پیچھے چونکہ تحویل قبلہ کا یعنی قبلہ کی تبدیلی کا تذکرہ چل رہا تھا، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بھی اور یہود کو بھی اس جانب متوجہ فرمایا کہ قبلہ بیت المقدس ہو یا بیت اللہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ بات یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے جو شخص عبادت کر رہا ہے اس کا طرز عمل زندگی میں کیسا ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ قبلہ تو ایک اللہ کا حکم ہے، چاہے وہ بیت اللہ ہو یا بیت المقدس ہو، لیکن تمہیں دھیان یہ دینا ہے کہ تمہاری زندگی کیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نیکی کا کام یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، ملائکہ پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، اور اللہ کی محبت میں اپنے رشتہ داروں کو مال دو، یتیموں کی مدد کرو، مساکین کی مدد کرو، رہ جاتے مسافر کو کچھ نہ کچھ دو، اس کو کھلاؤ، اور سوال کرنے والا تم سے جو سوال کرے اپنی ضرورت میں آ کر اس کو کچھ دو، اور غلاموں کی جان چھڑاؤ، اور اس کے بعد جو ہے نماز قائم کرے، انسان زکوٰۃ دے، اپنے وعدے کی پاسداری کرے جب کوئی وعدہ کرے، جب تنگی تکلیف پہ پہنچے تو صبر کرے، اور لڑائی کے موقع پر بھی ثابت قدم رہے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ فرمایا کہ یہ صفات جس شخص کے اندر ہوں گی وہ آدمی سچا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کل کی سورہ فاتحہ میں بھی ہم نے پڑھا صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن لوگوں پر انعام یافتہ جو لوگ ہیں ان کا راستہ ہمیں اللہ جی دکھائیے۔ تو انعام یافتہ لوگوں میں ایک طبقہ صدیقین کا تھا کہ جو سچے لوگ ہیں، تو صدیقین کی تعریف اور ان کے جو کام ہیں وہ سارے اس آیت مبارکہ میں بیان فرما دیے۔ اولئک الذین صدقوا، فرمایا کہ یہ ہیں سچے لوگ، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ یعنی تقوی کی صفت انسان کو اس وقت حاصل ہوگی جب یہ صفات اس کے اندر آ جائیں۔ اس کے بعد آگے آیت کے اندر اللہ رب العزت نے قصاص کو، یعنی جب کوئی ایک انسان دوسرے انسان کو بلا وجہ قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں حکم دیا کہ قصاص ہے، جان کے بدلے جان لی جائے گی، اور فرمایا کہ اس کو تم یہ نہ سمجھو کہ یہ ایک جان تو گئی اب دوسری بھی جائے گی، نہیں، بلکہ یہ جو دوسری جان لی جا رہی ہے یہ تمہارے لیے زندگی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے عقل والوں کے لیے فرمایا کہ قصاص میں زندگی ہے، یعنی اگر ایک چور کا ہاتھ کاٹ کر لٹکا دیا جائے، ایک ناحق قتل کرنے والے کو قصاص میں قتل کر دیا جائے، ڈاکو کو سولی چڑھا دیا جائے، عبرت کا نشان بنا دیا جائے، تو پورے معاشرے کے مال بھی محفوظ ہو جائیں گے، جانیں بھی محفوظ ہو جائیں گی، اور لوگوں کی عزت، عصمت اور آبرو بھی محفوظ ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ معاشرے کو پرامن رکھنے کا، عزت، آبرو، جان، مال کی حفاظت کا ایک نسخہ بتا رہے ہیں۔ آج دنیا اس نسخے کو چھوڑ کر جرائم کو روکنے کے لیے کن کن طریقوں پر عمل پیرا ہو چکی ہے، کتنے سیکیورٹی کے نظام بن چکے ہیں، مگر جرم قابو میں نہیں آ رہا۔ جرم قابو میں تب آتا ہے جب اللہ کی حدود کا نفاذ ہوتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے احکامات کا اور قوانین کا، قرآن پاک کی دی ہوئی سزاؤں کا جب نفاذ ہوتا ہے تو پھر معاشرہ پرامن بن جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے کی آیات میں روزوں کا حکم ہے کہ روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں، لیکن بیمار کو اور مسافر کو روزے کی چھوٹ ہے کہ بیمار جو ہے وہ جب صحت ہو جائے تب روزہ رکھ لے، مسافر جب واپس آ جائے تو روزہ رکھ سکتا ہے، اور اگر بیمار ایسا پڑ گیا کہ جو زندگی کی امید نہیں ہے، یہ اب صحت واپس آنے کی امید نہیں، سردی کے دنوں میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فدیہ دے 2.25 کلو گندم ایک روزے کے بدلے میں۔
پھر آگے فرمایا کہ ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ رات تک جو ہے تم روزے کو پورا کرو فجر سے لے کر. تو یہاں لفظ ہے کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا ہو جائے، تو اس سے مراد کالے دھاگے سے رات ہے اور سفید دھاگے سے مراد دن ہے. اس سے یہ مراد نہیں کہ اتنی روشنی ہو جائے کہ چیونٹی چلنا نظر آ جائے یا سفید دھاگا جو ہے وہ نظر آ جائے، یہ مطلب اس کا نہیں ہے. یہ ایک اصطلاح ہے، محاورہ ہے عربی زبان کا. تو اصل میں روزے کا وقت، سحری کا وقت ختم ہوتا ہے جو ہی صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے. اذان تک سحری کھاتے رہنا یہ غلطی ہے اور اس کی وجہ سے روزہ خراب ہو جاتا ہے. آگے اللہ رب العزت نے جو ہے اسی سورہ مبارکہ کے اندر یہ ذکر فرمایا یسألونک عن الاہلہ، لوگ آپ سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قرآن کی یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوال اصل میں یہ سائنس کا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے جو اس کا جواب دیا ہے وہ سائنسی جواب نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی جانب سے لوگوں کے لیے حج کے اور دیگر احکامات کے جو ہے اوقات دیکھنے کے لیے یہ ایک اللہ نے چاند کا نظام بنا رکھا ہے. تو اس سے یہ نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن پاک انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے. انسان نے زندگی کیسے گزارنی ہے، مسجد میں، گھر میں، بازار میں، حکومت میں، ایوان اقتدار میں کیسے زندگی گزارنی ہے، کتاب اللہ یہ بتاتی ہے. کتاب اللہ سائنس کے لیے نہیں آئی. کچھ لوگ اس زمانے میں اور گزشتہ زمانے میں بھی قرآن پاک کی آیات کی تفسیر کرتے ہیں سائنس کی بنیاد پر. سائنس بذات خود کوئی اس کا اگلا پچھلا نہیں ہے، سائنس کا کوئی نظریہ حتمی نہیں ہوتا. آج ایک چیز حتمی ہے، کل کو غلط ہو جائے گی. تو قرآن پاک کی سائنس سے تفسیر کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ کل کو خدا نخواستہ قرآن پاک بھی غلط ہو جائے گا. تو یہ ایک رویہ اچھا نہیں ہے. یہ نادان دوست کا کردار ادا کرتے ہیں جو لوگ قرآن پاک کی سائنسی تفسیر کرتے ہیں. اس کے بعد آگے فرمایا ربنا اتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اے اللہ اصل رویہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں بھی اللہ سے بھلائی مانگے اور آخرت میں بھی مانگے. یہ رویہ کہ دنیا ہی دنیا ہو انسان کے سامنے، آخرت بالکل اس کو بھول جائے، اس کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے ایک دعا میں اس سے پناہ مانگی ہے. فرمایا اے اللہ ہمارے لیے دنیا کو سب سے بڑی فکر کی چیز نہ بنا دے کہ اٹھتے سوتے جاگتے بیٹھتے چلتے پھرتے خیال آئے تو دنیا کا، کمائی کا اور بینک بیلنس کا، کوٹھی بنگلے کار کا، یہی خیال نہ آتا رہے، بلکہ اصل خیال ہمارے سر پہ سوار ہو قبر کا، حشر کا، جہنم کا، جنت کا، کہ آگے جا کر کیا بننے جا رہا ہے. اور اس کے بعد آگے کی آیت میں کچھ آیات ہیں، تفصیل ہے ویسے، لیکن مختصر اگر چلیں تو شراب کے بارے میں فرمایا کہ شراب حرام ہے، اگرچہ لوگوں کو شراب اور جوئے میں کچھ فوائد ضرور ہیں. فائدہ ہوتا ہے جوئے میں بعض دفعہ اور شراب میں بھی فائدہ ہوتا ہے کہ عرب لوگ جب شراب پی لیتے تھے تو پھر وہ بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، لیکن فرمایا کہ ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف فائدے مند ہونا کسی چیز کے حلال ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ فائدہ تو شراب میں بھی ہے، فائدہ تو جوئے میں بھی ہے. اصل دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں اس فائدے کا اعتبار ہے یا نہیں ہے. جس چیز کی نظر اللہ کی نظر میں جس کا اعتبار ہے وہ حلال ہے، جو نہیں ہے وہ حرام ہے. اور آگے پھر اسی سورت مبارکہ کے اندر طلاق کے کچھ احکامات بیان ہوئے. طلاق اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ حلال کام ہے. کام حلال ہے مگر سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. اگر مجبوری میں طلاق دینی پڑے، طلاق ایسی چیز ہے جس کا مذاق بھی مذاق نہیں، سنجیدگی ہوتا ہے. غصے میں بھی ہو جاتی ہے، مذاق میں بھی ہو جاتی ہے، زبانی بھی ہو جاتی ہے، حالت حمل میں بھی ہو جاتی ہے. لکھ کر دینا کوئی ضروری نہیں، اس لیے طلاق کا لفظ زبان سے نکالنے میں انتہائی احتیاط کرنی چاہیے. مجبوری میں اگر دینی پڑے تو ایک طلاق انسان دے، اس کے بعد رجوع کا امکان باقی رہتا ہے. پھر اس کے بعد اگر دینی ہے 2 دے دے. 3 طلاقیں جب دے دی جائیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اس کے بعد پھر میاں بیوی کے تعلقات آپس میں بالکلیہ ختم ہو جاتے ہیں. پھر اس کا نکاح کہیں اور ہوگا، اس کا نکاح کہیں اور ہوگا، ان کا آپس میں اکٹھے رہنے کا امکان ختم ہو جاتا ہے. آگے پھر دوسرا پارہ ہے، اس کے اندر آیت الکرسی کا ذکر آیا. آیت الکرسی جو ہے تیسرے پارے میں، یہ قرآن پاک کی عظیم ترین آیات میں سے ہے. یہ ایسی آیت ہے جس میں اللہ کی صفات اور اللہ کی ذات جو ہے اس کا بیان بڑے عجیب انداز میں کیا گیا. اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے
اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے. موت ایک رکاوٹ ہے، اگر آج اس کو موت آتی ہے تو اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں. آگے اسی صورت کے اندر نمرود کا ابراہیم علیہ السلام سے ایک مکالمہ ذکر ہوا. نمرود دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو خدا نہیں ہے، تو ماں باپ سے پیدا ہوا ہے اور تو محتاج ہے، تو انسان ہے، تو قدم قدم پر سانس لینے کا محتاج ہے زندگی کے لیے، اور جسم کو باقی رکھنے کے لیے کھانے پینے کا محتاج ہے. تو خدا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس نے کہا کہ میں خدا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ تو مارتا ہے، زندہ کرتا ہے. اس نے جیل سے 2 قیدی منگوائے، ایک وہ جس کو پھانسی تھی اس کو آزاد کر دیا، اور دوسرا وہ جس کو جو بری تھا اس کو قتل کروا دیا. کہنے لگا یہ تو میں بھی کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اندازہ لگایا کہ یہ بیوقوف آدمی ہے، یا تو بیوقوف ہے یا چکر دے رہا ہے، خود سمجھتا نہیں کہ مارنے اور زندہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. فرمایا کہ اچھا اللہ تو یہ کرتا ہے کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر دے. فبہت الذی کفر. قرآن پاک کہتا ہے کہ کافر جو ہے وہ ہکا بھکا رہ گیا کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا جواب ہے. پھر اس کے بعد آگے جو ہے وہ اور بھی واقعات ہیں. عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کو اللہ نے 100 سال تک نیند دی رکھی. ان کا گدھا جو ہے اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئی لیکن کھانا تر و تازہ رہا. اللہ نے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ میں ایک چیز کو گلا سڑا دیا. 100 سال کا عرصہ گزر گیا. عزیر علیہ السلام کا جسم بالکل صحیح سالم اور کھانا بالکل تر و تازہ، اور گدھا جو ہے اس کی ہڈیاں بھی چل گئیں. یہ ہے اللہ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے کے قادر ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کے نے کوئی ایک چیز کے لیے اور انوائرمنٹ پیدا کیا ہے، دوسرے کے لیے اور پیدا کیا ہے، تیسری نہیں. ایک جگہ پر ایک وقت میں رہتے ہوئے 100 سال کا عرصہ گزارا ہے لیکن اس میں فرق نہیں آیا. آگے پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے دعا کی یا اللہ مجھے مردوں کے زندہ کرنے کی کیفیت دکھلا دی جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے پکڑو اور ان چاروں کو اپنے سے مانوس کر لو، اور پھر ان کو ذبح کرو، ان کے ٹکڑے کرو، ٹکڑے کر کے گوشت مکس کر دو اور 4 پہاڑوں پر ان کو رکھ دو. جب رکھ دیا پھر اب ان کو اپنے پاس بلاؤ. جب نام لے کر بلایا تو یہاں کے ٹکڑے وہاں، وہاں کے یہاں، وہاں کے یہاں کرتے کرتے سارے پرندے پہلے جڑنے کے بعد وہ زندہ ہوئے. زندہ ہو کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر یہ جو ہے وہ مردہ ہونے کی، زندہ ہونے کی کیفیت کو سمجھ لیا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے ایمان کی کمزوری نہیں تھی، بلکہ صرف وہ انہیں یقین تھا کہ اللہ زندہ کریں گے. صرف وہ ایک کیفیت جاننا چاہتے تھے کہ اس کیفیت کیا ہوگی زندگی کی. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مشاہدہ کروا دی. اس کے بعد آگے سود کے احکامات ہیں. سود بہت بڑا گناہ ہے. شریعت میں کسی گناہ کے بارے میں اتنی وعیدیں نہیں ہیں جتنا سود کے بارے میں ہے. اس کو اعلان جنگ فرمایا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا سب سے جو ادنا درجہ ہے گناہ کا وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے. اتنا بڑا گناہ ہے. معراج کی رات میں آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ میں سانپ لوٹ رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں. آپ جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود خور ہیں، سود کھاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آگے ایک آخری آیت جو آخری سے پہلی والی آیتوں میں سے ایک آیت ہے، آیت مداینہ ہے. اس میں ہمیں یہ حکم دیا گیا، سورہ بقرہ کی آیت سب سے طویل آیت قرآن پاک کی یہی ہے، ایک پوری آیت ہے کہ اپنے معاملات بڑے صاف اور شفاف رکھا کرو. چاہے تمہارا معاملہ ماں باپ کا آپس کا ہو، بہن جو ہے اولاد کا ماں باپ کے ساتھ ہو، یا بہن بھائیوں کا ہو، یا چچا بھتیجے کا ہو، ماموں کا ہو، قریبی جتنے بھی لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں اس کو بہت کلیئر رکھا کرو. پیسے دیے ہیں کیوں دیے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے، یہ قرض ہے، یہ امانت ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے، یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. مجھے معاملہ آپ نے میرے ذمہ لگایا ہے، اس میں میری بھی کمیشن ہوگی نہیں ہوگی. یہ نہیں ہے کہ اوپر سے ماموں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو پلاٹ دلوا دوں گا اور اندر سے کمیشن رکھ رہا ہے. تو یہ معاملات کی صفائی کے بالکل خلاف ہے. معاملے ہمیشہ صاف ہونے چاہیے اور معاملے کی لکھت پڑھت ہونی چاہیے. ہم لوگ وقت پر معاملہ کرتے ہوئے بے مروتی سے ڈرتے ہیں کہ یار اب میں اگر ان سے کچھ کہوں گا، کسی نے پیسے دیے آپ کو، یہ لو پیسے، آپ گننے سے شرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اگلا کہے کہ میرے اوپر اعتبار نہیں ہے، اور بعد میں لڑائی سے نہیں شرماتے. وقت پر معاملہ صاف کرنے سے شرماتے ہیں لیکن بعد میں لڑائی سے نہیں شرماتے. معاملہ ہمیشہ کلیئر ہونا چاہیے.
بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بڑی آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تمہارے 1 روپے کا نقصان برداشت نہیں کرتے، تو وہ تمہیں جہنم میں ڈالنا کیسے برداشت کریں گے؟ اور اس کے بعد جو آخری آیات ہیں وہ سورہ بقرہ کی بڑی بابرکت آیات ہیں. آخری آیات للہ ما فی السماوات اور آمن الرسول، یہ رکوع اور سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ان کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب مردے کو دفن کر لیا جائے اور قبر بن جائے تو ان 2 رکوعوں کی تلاوت کرنی چاہیے، اس سے مرنے والے کو انس حاصل ہوتا ہے. تو یہ سورہ بقرہ کے مضامین کا بنیادی اور موٹا موٹا خلاصہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.